السلام علیکم، گڈ مارننگ ہسٹری اینکرز۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت سفر میں نہیں ہوں اور اس وقت میں جوہانسبرگ میں اپنے گھر پہ موجود ہوں۔ آج سے کچھ عرصے پہلے ہسٹری اینکرز میں نے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا تھا، چھوٹا سا کیا، میں نے صرف 2 ویڈیوز بنائی تھیں۔ اس گیپ میں جو میری سفروں کے بیچ میں آتا ہے، ایک احرام مصر کے راز اور ایک دا انٹولڈ اسٹوری آف دا وانڈرنگ جیو، سرکردہ یہودی کی داستان، اور وہ دونوں آپ نے بہت زیادہ پسند کی تھی اور آپ نے مجھے بارہا یوٹیوب پہ میسیجز میں اور مجھے پرسنلی میسیجز میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ سلسلہ پلیز نہ روکیے، یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ اور یقیناً میرے خیال میں یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لائق اس سینس میں ہے کہ جس قسم کے سفر میں کرتا ہوں اور جس قسم کے معاملات میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان جگہوں کی وجہ سے جن جگہوں پر میرا جانا ہوتا ہے، کہ وہ ساری جگہیں آپ کے سامنے لانا، وہ معاملات آپ کے سامنے لانا، بعض دفعہ کچھ ایسے ان یوزول واقعات ہوتے ہیں جو کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو پاتے، بعض دفعہ کیمرے میں ایک وہ گلمپس میں آتے ہیں اور اکثر 99.9% لوگ اس کو پک نہیں کر پاتے۔ تو اب ظاہری بات ہے، میرا بھی یہ حبشہ یا ایتھوپیا کا سفر ختم ہوا ہے اور انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں میرا اگلا سفر ہوگا۔ تو اس کے درمیان یہ جو گیپ آیا ہے، تو اس میں نے سوچا آپ کے ساتھ کچھ اور واقعات شیئر کروں۔ واقعات تو بہت سارے ہیں اور جن جگہوں پہ خاص طور پر میں جاتا ہوں، ان جگہوں پر ایسے واقعات کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی جبل زیتون میں پوشیدہ راز، اس میں ایک زیر زمین غار میں اترا تھا۔ اس غار میں کیا ہوا تھا وہ بھی کبھی آپ سے عرض کروں گا۔ حضرت نوح کی کشتی ڈھونڈتے ہوئے جب میں وہ دور افتادہ جگہ ترکی میں گیا تھا، وہاں پر کیا ہوا وہ بھی کبھی عرض کروں گا۔ وادی موسیٰ اردن میں ایک جنات کا واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا۔ لیکن آج جو میں آپ کے پاس کہانی لے کر آیا ہوں، یہ ارض مقدس فلسطین کی کہانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، حضرت لوط کی برباد بستیاں، سدوم اور عمورہ، یا جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں سڈوم اینڈ گمورہ۔ اور وہ ویڈیو آپ لوگوں نے بہت پسند کی، چونکہ میرے خیال میں میری ابھی بھی یہ رائے ہے کہ شاید کسی پاکستانی کا وہ اس وقت کم از کم وہ پہلا ویلاگ تھا، اس کے بعد کوئی گیا ہو، کسی نے بنائی ہو، تو میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ ویڈیو جو تھی وہ میرے خیال میں میری جو بہت ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے، ایک چھوٹا سا میرا جو ایک ٹینیور یا پیریڈ ہے ویڈیوز بنانے کا، اس میں شاید یہ میری سب سے مشکل ویڈیو تھی، مختلف وجوہات کی بنیاد پر، اور میں کچھ وجوہات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ بہرحال میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایسی عذاب والی جگہوں پہ جانا کوئی افضل اور کوئی بہتر عمل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ موسم بہت برا تھا، جون کا مہینہ تھا، اور جیسے میں نے ویڈیو میں بھی عرض کیا کہ وہ جو جگہ ہے وہ لوسٹ پلیس آن پلانٹ ارتھ ہے، یعنی سطح سمندر سے 300 میٹر نیچے، اور جون کا مہینہ بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے ساتھ بالکل یہ جو دونوں بستیاں ہیں سدوم و عمورہ، یعنی کہ اسرائیل کے بالکل جنوبی کارنر پہ، یعنی مور اور لیس جارڈن اور موجودہ جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، ان کے بارڈر پہ وہ بستیاں موجود ہیں۔ آپ نے جو میری ویڈیو دیکھی ہے وہ ویڈیو غالباً 15 یا 16 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن ٹائم میں نے وہاں بہت گزارا تھا، غالباً 6 گھنٹے، لیکن اس میں سے ویڈیو جو میں آپ کو دکھا سکا وہ صرف 15 منٹ کی تھی۔ ہم جب صبح یروشلم سے روانہ ہوئے، میرے ساتھ میرے دیرینہ دوست، میرے بھائی قادر صاحب، جنہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جو ارض مقدس میں میرے سب سے قریبی دوست ہیں، وہ میرے ساتھ تھے، اور وہ تمام راستہ ہم نے نسبتاً خاموشی سے طے کیا۔ وہ شاید ناخوش تھے کہ میں نے اس جگہ جانے کا قصد کیا ہے۔ خیر جب ہم وہاں پہنچے تو قادر نے مجھے، آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا، اس نے مجھے وہاں پہ اتارا کنارے پہ، جس کے پھر لیفٹ ہینڈ پہ تھا ڈیڈ سی اور رائٹ ہینڈ پر کچھ فاصلہ طے کر کے غالباً 2-2.5
کلومیٹر کے قریب کا، اور پھر ان برباد بستیوں کے آثار ہیں یا کھنڈرات ہیں جہاں میں نے جانا تھا۔ قادر نے مجھ سے صرف ایک جملہ کہا، قادر نے مجھے کہا کہ پچھلی دفعہ تم جب گئے تھے تو تم ان برباد بستیوں سے اللہ کے عذاب کی نشانیاں، یعنی وہ کنکر جو برسے تھے، اور وہ کنکر جن کو ابھی بھی اگر آپ تیلی لگائیں تو وہ آگ پکڑ لیتے ہیں، وہ اٹھا کے لے آئے تھے، وہ مت لانا۔ اور دوسرا اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تمہارا یہ تفریح، تنزیہ طور پہ اس نے کہا کہ تمہاری یہ تفریح ختم ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، میں آ کے تمہیں پک کر لوں گا۔ تو میں نے کہا قادر یہ میرے لیے تفریح نہیں ہے، آپ اس سرزمین کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو اللہ کی یہ جو بستیاں ہیں میرے سامنے جہاں اللہ تعالیٰ کا شدید ترین عذاب آیا، اگر میرے ویڈیو سے اور میرے کچھ کہنے سے یا میرے کچھ لکھنے سے کچھ اللہ کے لوگ عبرت پکڑ لیں، کیونکہ بہرحال یہ جو وادیاں ہیں سدوم اور عمورہ، ان کا گناہ صرف ہم جنس پرستی نہیں تھا، اس کے علاوہ ان کا جرم شرک بھی تھا، ان کا جرم بہت زیادہ گھمنڈ غرور بھی تھا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت بھی تھی، غیر مہمان نوازی یعنی مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا بھی تھا۔ وہ ساری چیزیں جو دولت کے ساتھ آتی ہیں، چونکہ یہ جو ویلی ہے سدوم و گمورہ، یہ ایک ٹریڈ روٹ کے اوپر تھی، سدوم و گمورہ، اور ٹریڈ روٹ پر ہونے کی وجہ سے ان میں عمارت آ گئی تھی، اور عمارت کے ساتھ جو پھر برائیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے عقیدے کے اندر، انسان کے اخلاق کے اندر، وہ سب ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو میں نے کہا یہ میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا، کچھ نہیں کہا، اور وہ چلا گیا۔ میں اس کی گاڑی جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد سفر شروع کرنے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا مقصد قطعاً طور پر کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے کہ میں صرف اس لیے یہاں آیا ہوں کہ شاید یہ برباد بستیاں، یہ کھنڈرات، تیرے عذاب کی نشانیاں دیکھ کر اگر کسی کو کوئی سبق حاصل ہو سکے تو میں سمجھوں گا میری یہ ساری کوشش، یہ وقت، یہ محنت، پیسہ، سارا کچھ جو ہے یہ ضائع نہیں گیا۔ یہ کہہ کر خیر میں اس بستیوں کے اندر چلا گیا، اور پھر آپ نے وہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، وہ بھربھری اور بالکل اثرات ملتے ہیں گھروں کے، ٹیمپلز کے، لیکن بالکل ایک بھربھری راکھ میں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ ابھی جو دو بستی ہیں سدوم اور عمورہ، یہ آپ ہسٹوریکل نیریٹو پڑھیں، جغرافیکل نیریٹو پڑھیں، یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک دوسرے سے منسلک تھیں، قریب قریب آباد تھیں۔ میں یہ ظاہری بات ہے جانے سے پہلے کافی ریسرچ کرتا ہوں کسی جگہ پہ، اس کی ہسٹری پہ، اس کی ریلیجس سگنیفیکنس کے اوپر، اس کی جغرافی کے اوپر، ایون اس کی پیرا سائیکولوجیکل جو مابعد نفسیات جو ہوتی ہیں اسپیکٹس، ان کے اوپر بھی مناسب حد تک ریسرچ کرتا ہوں جتنے میرے بس میں ہے۔ تو مجھے یہ پتا تھا کچھ میرے سے پہلے جو ایکسپلورر گئے تھے کہ سدوم اور عمورہ کے درمیان میں ایک ٹنل ہے، اور اس سائڈ کے اوپر عمورہ ہے، اور ٹنل کے اس پار جو ہے وہ سدوم ہے۔ خیر میں پہلے عموروں میں پھرتا رہا، اور میں آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہے، میں چٹانوں، بھربھری چٹانوں، ڈھے ہوئے گھر، جلے ہوئے گھر، سب کچھ آپ کو دکھاتا رہا۔ پھر میرے سامنے وہ ٹنل آ گئی۔ میں ہسٹری اینکرز بڑی عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ میں مزاجاً ڈرنے والا انسان نہیں ہوں، لیکن اس ٹنل کو دیکھ کر میرے ذہن میں یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی خوف ضرور تھا، اور وہ خوف شاید آپ کو میری اس ویڈیو میں بھی نظر آئے کہ اس ٹنل میں انٹر ہونے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ شاید مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، میرے پہ گر نہ جائے، لیکن پھر بہرحال میں اللہ کا نام لے کے اس ٹنل میں داخل ہو گیا، جو شاید میری زندگی کی ایک غلطی تھی۔ ابھی آپ نے میری جو پوری ویڈیو دیکھی ہے سدوم و عمورہ کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر شدید عذاب تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، ایک چونٹی بھی نہیں ہے، ایک مکھی، مچھر، کوئی زندہ چیز اس جگہ کے اوپر قطعاً موجود نہیں ہے، سوائے میرے جیسا کوئی انسان وہاں چلا جائے اپنی کھوج کے اندر تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی حشرات الارض، کوئی انسیکٹس وہاں پر قطعاً نہ تھے۔ اس ٹنل سے گزرنا میرے خیال میں میری زندگی کی غلطی تھی۔ جب میں اس ٹنل سے گزر کر دوسری سائڈ پہ پہنچا، یعنی کہ سدوم کی سائڈ کے اوپر پہنچا، تو وہ ایک گہری سی کھائی تھی میرے بائیں ہاتھ کے اوپر جہاں میں نکلا، اور اس گہری سی کھائی میں ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا جس کے ارد گرد
یہ بھربھرے سے پہاڑ تھے دونوں سائڈ پہ. میں نے جائزہ لیا اور دیکھا کہ ادھر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اسی وقت میرے کانوں میں ایک ہسنگ سی آواز آئی، جیسے سنسناہٹ کی آواز ہوتی ہے، جیسے پھنکارنے کی آواز ہوتی ہے. میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، لیکن میری ایک دم مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. پہلے میں یہ سمجھا کہ غالباً یہ چٹانوں میں سے ہوا گزری ہے، کہیں سے وہاں سے آواز آئی ہے. اور پھر ہسٹری اینکرز میری نظر اس کھائی کے اوپر پڑی جس کے اوپر میں کھڑا ہوا تھا. یہ میری ویڈیو پر ایگزیکٹلی 9:30 کے اوپر آپ یہ ویڈیو پوز کیجئے، اس جگہ کو دیکھیے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں، اور وہ خاصی اونچی جگہ ہے. اور وہاں سے نیچے کھائی میں دیکھیے کہ آپ کو ایک نیلے رنگ کی چیز اس کھائی کے اندر نظر آئے گی. میں آج بھی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ نیلی سی چیز ایک اژدہا نما چیز تھی جو ایک دم زمین سے نکلا تھا، اور وہ انلارج کر کے وہ آپ کو تصویر اس مخلوق کی جس نے زمین سے نکل کر ایک دم ایک پھنکار یا ایک جو بھی کہہ لیں اسے ہسنگ سی آواز چھس کر کے، جس طرح ہسنگ سی آواز ہوتی ہے، وہ نکالی. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پر کوئی کچھ موجود نہیں ہوتا، کوئی یعنی کہ چونٹی تک موجود نہیں ہے، مطلب کہ کوئی زندہ چیز کا سوال ہی نہیں ہے، گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے. اور یہ چیز ایک دم زمین کے اندر سے نکلی. یہ کیا تھا؟ آپ اسے غور سے دیکھیے. کیا یہ سانپ تھا؟ یہ اژدہا تھا؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکا. اگر آپ غور سے دیکھیے تو اس کے جو یہ کانوں کی جگہ یا گلپھڑے جسے کہتے ہیں، وہاں پر پرنما چیزیں ہیں. خیر، میں فوراً وہاں سے نکلا اور سرنگ سے ہوتا ہوا واپس امورا کی سائٹ کے اوپر آ گیا. امورا کی سائٹ پر جب میں واپس آیا تو بہت دیر تک میں نے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو، خیر آپ تو نہیں دیکھ سکتے چونکہ وہ ایڈیٹنگ میں نکل جاتا ہے، لیکن میں کافی دیر تک اپنے حواس درست کرتا رہا کہ کیا تھا. اس کے بعد میری نظر ایک اور جگہ پر پڑی، اونچی جگہ پہ ایک ٹیمپل ٹائپ کی جگہ تھی. تو میں نے کہا چلو جانے سے پہلے اس ٹیمپل کے پاس جا کر ویڈیو بناتا ہوں. میں اس ٹیمپل کی جانب چلنا شروع ہوا اور آدھے راستے پہ جا کے پھنس گیا. نہ اوپر جا سکتا تھا، نیچے جا سکتا تھا، اور عجیب مشکل سی سچویشن تھی. ٹریول بیگ بھی تھا، کیمرہ بھی تھا، اور یہ تھا گر گیا یہاں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا تو کون مطلب میری مدد کرے گا. اور اسی وقت میرے کان میں دوبارہ وہی پھنکار کی آواز سنائی دی. لیکن اس دفعہ سیکنڈ دفعہ چونکہ میری پوزیشن بڑی آکورڈ تھی، میں اس چٹان کے اوپر تھا، تو وہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کہاں سے آئی وہ اس مخلوق کی آواز دوبارہ. جب یہ دوسری دفعہ آواز میرے ذہن میں کانوں میں پڑی تو شاید مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے. جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، پرابلی آئی ہیو اوور اسٹیڈ مائی ویلکمنیس. میں اپنے وقت سے زیادہ وہاں رک گیا تھا. شام بھی ہو ڈلی تھی، غالباً 4 بجے کا وقت ہو چلا تھا. مجھے غالباً 5 ساڑھے 5 6 گھنٹے وہاں پہ ہو چکے تھے پھرتے ہوئے ان وادیوں کے اندر. میرے ذہن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ایسی جگہوں پر سے جلدی گزر دینا چاہیے، لیکن ویڈیوگرافی کے شوق میں اور اپنے اندر کے جو کھوجی بہرحال میرے اندر ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں وہ پھرتا رہا. تو پہلے اس مخلوق کا جو آپ نے دیکھی زمین سے نکل کر عجیب و غریب نیلے رنگ کی، اور ایک خاصی بڑی تھی چونکہ آپ اسے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کھائی سے. اس کو برداشت کرنا بڑے دل گردے کا حوصلے کا کام تھا، خاص طور پہ جب اکیلے ہوں. لیکن شاید اللہ تعالیٰ میری نیت سے واقف تھا کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نافرمان قوموں کا کیا حشر ہوتا ہے اور کیسے وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشانہ بنتی ہیں، یہ دکھانے کے لیے آیا تھا. تو مجھے اس مخلوق نے یا کوئی سی بھی اور چیز نے اس جگہ کے اوپر کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جب پھر میں نے وہاں سے خیر وہ ریپ اپ کیا سارا معاملہ،
اور ویڈیو میں اگر آپ نے ویڈیو دیکھیں تو اس میں یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے اس خرابے کے اندر وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ میرا اشارہ وہ اسی جانب تھا. اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا کہ اس وقت میں نے اس چیز کو کیوں نہیں مینشن کیا، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. جس طرح کے سفر میں کرتا ہوں، یعنی کہ یہ جو وہ جگہیں ہیں جن کا قرآن میں یا قدیمی صحائف میں ذکر ہے، بہت زیادہ رحمت کی جگہیں، یعنی انبیاء کے مقابر یا کوہ طور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی، اور یہاں پہ یا کوئی میریکل ہوا، جیسے جہاں پہ ریڈ سی جو تھا وہ بحیرہ احمر شک ہوا. یہ سب جگہیں میں نے دیکھی ہیں، آپ کو بھی دکھائی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے ان پر وہ جگہیں جہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. میں آپ کو عنقریب شداد کی جنت بھی دکھاؤں گا. یہ میں نے آپ کو دکھائی. ہم میں سے بہت سے لوگ وادی میسر مکہ بھی جا چکے ہیں. ان جگہوں کی ایک اپنی سرٹن انرجی ہوتی ہے، اور ایک سرٹن میسج ہوتا ہے، ایک سرٹن پیغام ہوتا ہے. بہت عرصے تک میرے ذہن میں یہ رہا کہ یہ شاید جو وارننگ ہے اس نیلے اژدہے کی یا نیلی مخلوق کی، جس نے زمین سے نکل کر میرا ابھی تک یہی گمان ہے کہ وہ میرے لیے وارننگ تھی کہ اب تم بہت دیر رک چکے ہو یہاں سے، اب چلے جاؤ. یہ مجھے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا. لیکن پھر بعد میں میرے کچھ ویورز نے، اور اب چونکہ یہ لوگ تھوڑے زیادہ لوگ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں چینل، تو ان میں کچھ ایسے لوگوں نے جو کہ ٹی وی سے وابستہ ہیں یا میڈیا کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، اس پکچر کو پک کر لیا، اس مخلوق کو پک کر لیا. اور مجھے کئی لوگوں نے پھر یہ کہ سر یہ کیا ہے، یہ کیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. جب پھر بات نکل گئی تو پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے اس چیز کی حقیقت کہ وہ کیا مخلوق تھی، وہ کیسے زمین سے نکلی، اور کیسے اس نے مجھے وارن کیا کہ ان برباد بستیوں سے، ان ماتون بستیوں سے، یہ وہ بستیاں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی ہے، اللہ تعالیٰ کا شدید ترین عذاب برسا ہے، یہاں سے جتنی جلدی نکل جاؤ تو بہتر ہے. اور پھر میں نے وہی کیا کہ میں وہاں سے نکل آیا. تو بہرحال یہ ایک انہونی داستان سفر کی، اور میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. جیسے میں نے عرض کیا داستانیں بہت ہیں، مجھے کچھ اپنے ذہن میں فلٹر کرنا پڑتا ہے کہ کتنی بات بتانی ہے اور کیا بات بتانی ہے. کشتی نوح علیہ السلام کی تلاش میں جو کچھ ہوا، یا وادی موسیٰ میں جنات والا معاملہ جو ہوا، یا جبل زیتون پر اس ہزاروں سال پرانے مقابر میں جب میں اترا، ان کے بارے میں سوچ کر ڈیفینیٹلی، اور میرے خیال میں فرداً آپ سے مزید ان پر ویڈیو بنا کر ان معاملات پر جو کہ بہت انیوژل معاملات اس ٹائپ کی ٹریولنگ میں ہوتے ہیں، آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اور آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے عرصے میں میرے جیسے نکمے اور آوارہ گرد اور معمولی سے اسٹوڈینٹس کے آپ نے اتنی پذیرائی کی، میرے کام کو آپ اتنا پسند کرتے ہیں. تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. اور انشاءاللہ اگلا سفر کے لیے تیاریاں ہیں، اور اس سفر کے بیچ میں آپ سے انشاءاللہ اور بھی اپنی سفری کہانیاں شیئر کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.